ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس پلانٹ کے لیے جس قدر محنت کی اس کے بارے میں ان کے ایک رفیق کار نے لکھا ہے، ڈاکٹر خان نے یہ ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ ہی خود پر دن کا چین اور رات کا سکون حرام کر لیا تھا۔ انہوں نے پہلی توجہ اس پروجیکٹ کی تنظیم نو پر دی، پھر بیرونی ملک سے ضروری ساز و سامان منگوانے اور مقامی طور پر بنائے جانے والے پرزہ جات کے حصول کا کام بیک وقت شروع کیا۔ مقامی طور پر پرزے بنوانے کے لیے انہوں نے پاکستان آرڈننس فیکٹری واکینڈ، مشین ٹولز فیکٹری HMC، ہیوی ری بلڈ فیکٹری ٹیکسلا، پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل سینٹر لاہور، 502 سینٹرل ورکشاپ اور چند ایک دوسرے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں سے کام لیا، لیکن ہم نے ان پر کلیتاً انحصار نہیں کیا اور نہ ہی ایک کام کسی ایک کے سپرد کیا۔ اس معاملے میں ڈاکٹر خان نے جنگی اصطلاح میں 3 pronged اٹیک یعنی 3 طرف سے حملہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی، تاکہ ایک ہی ناکامی کی صورت میں وقت ضائع نہ ہو۔ زیادہ تر انحصار اپنی تنصیبات پر تھا۔ ان اداروں کے بارے میں ہمارا رویہ تھا کہ جس نے جو کام کرنے کا عندیہ دیا، مناسب رہنمائی کے ساتھ وہ کام اسے سونپ دیا جاتا۔ اگرچہ ہمارا پروجیکٹ انتہائی پیچیدہ اور جدید تھا، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ہماری توقعات پر پورے اترے۔ سینٹریفیوج کے تمام کمپوننٹس 100% پاکستانی ہیں، تاہم خام مال یعنی لوہا اور ایلومینیم وغیرہ درآمدی ہیں۔ یہ پرزہ جات مقامی طور پر تیار کیے گئے اور اس مقصد کے لیے تیاری کا طریقہ کار بھی خود ہی ایجاد کیا۔ البتہ انتہائی حساس اور پیچیدہ مشینری امپورٹ کی گئی۔ پروسیسنگ مشینری اور کنٹرولنگ مشینری کے بیشتر پرزہ جات، جن میں انورٹرز، فلو کنٹرول والوز اور ویکیوم والوز شامل ہیں، ابتداء میں بیرون ملک سے منگوائے گئے۔ کچھ مدت بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ان کی تیاری مقامی طور پر شروع ہو گئی۔ سینٹریفیوج پلانٹ 1979 میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کیسکیڈنگ کا مرحلہ طے کرنے میں بعض اوقات کچھ مشکل مرحلے بھی آئے، مگر 1981 تک پلانٹ کا بڑا حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ 1982 میں 3.5% کی حد تک یورینیم افزودہ کیا جا چکا تھا۔ جہاں تک پلانٹ کے لے آؤٹ اور مشینری وغیرہ کا تعلق ہے، اسے دنیا کا بہترین پلانٹ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر خان نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کام نازک، طویل اور دشوار ہو تو اسے انجام دیتے ہوئے کئی مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی یہ ضروری نہیں کہ کامیابی زندگی میں ہی نصیب ہو جائے، لیکن اگر آدمی سنجیدہ اور جذبہ صادق ہو تو مشکلات، ناکامیاں، رکاوٹیں اور پابندیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں اور میرے ساتھی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں مخلص اور سنجیدہ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازا اور ہمیں اپنی زندگی میں ہی محنت کا پھل مل گیا۔ یہ نہ صرف میرے لیے ایک ذاتی اطمینان کی بات ہے، بلکہ میرے ساتھیوں کے لیے بھی افتخار کا نشان ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔